نہیں، لیکن اگر کوئی ہم نے تلقین کی، تنبیہ کی، نصیحت کی، سب کچھ کیا، کوئی اس پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو پھر کیا کیا جائے؟ کیا راستہ ہوگا؟ اس کے بعد صبر کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے پیغمبروں میں بھی یہی کہا ہے کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، تبلیغ کریں اور پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. وہ اللہ کا فیصلہ ایک دن صادر ہو جانا ہے. ہمارا کام یہی ہے اور ہم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، ہمیں دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی ایک خاص طرح کا تکبر پوشیدہ ہوتا ہے. آدمی اپنے آپ کو یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ تو بہت صحیح راستے پر ہے. ہم ذرا جائزہ لے کے دیکھیں ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کہاں کہاں ہمارے پاؤں پھسلتے ہیں، کیا کیا مقامات ہوتے ہیں جب ہم اعلیٰ اقدار کو اس طریقے سے ملحوظ نہیں رکھ پاتے جس طرح کہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے اور ایک متواضع انسان کی حیثیت سے کھڑے ہو کر اگر کوئی تلقین بھی کرنی ہے، نصیحت بھی کرنی ہے تو وہ کرنی چاہیے. اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے، تعلقات کو دیکھنا چاہیے، موقع کو دیکھنا چاہیے. یہ حکیمانہ طریقے اگر ملحوظ نہیں رکھے جائیں گے تو پھر تو آپ داروغے بن کے رہ جائیں گے. نہیں، یہ تو ہو گئی، بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا، پازیٹیو چیزیں ہوں گئی. وہ چیزیں جو منکرات کی نوعیت کی ہیں یا برائیوں کی نوعیت کی ہیں، ان میں تو پھر روکنا چاہیے. ان میں بھی ایک ترتیب قائم کر دی گئی ہے اور وہ ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے. یعنی آپ نصیحت کریں گے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ نصیحت کارگر نہیں ہوئی تو آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں گے جس میں کچھ نہ کچھ معاشرتی دباؤ ڈالا جا سکے. پھر اس کے بعد وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ آدمی اپنے دائرہ اختیار میں، وہ بھی دائرہ اختیار میں، اس سے باہر نہیں، دائرہ اختیار میں کسی چیز کو روک بھی دیتا ہے. آپ باپ ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں یہ معاملہ نہیں ہونے دوں گا، یا آپ ماں کی حیثیت سے ایک بزرگ ہستی ہیں تو اس لحاظ سے بھی آپ کسی چیز کو نافذ کر دیتے ہیں. یہ منکرات کے معاملے میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ترتیب ملحوظ رکھنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی کام اگر ہو رہا ہے تو اس کے اسباب و وجوہ کیا ہے، ان کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. نہیں، پیغمبر کی غالباً جو روایت حدیثوں میں، حدیث کی کتابوں میں اکثر ہم لوگ سنتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر قوت ہے تو آپ اس قوت سے استحصال کر سکتے ہیں اس طرح کی برائیوں کا. اس کا تعلق بھی دائرہ اختیار سے ہے. یعنی ہر آدمی اپنے دائرہ اختیار کی بار حدیث کو سمجھتے وقت یہ چیز ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اس میں جو الفاظ بالعموم بیان ہوتے ہیں ان الفاظ کے اندر اتر کر ان کو سمجھا جائے، پھر اس کو دین کے مجموعی نظام میں رکھ کر دیکھا جائے. پھر دین میں جن چیزوں کا ہم کو قرآن مجید میں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مواقع پر پابند کر دیا ہے، اس پورے نظم کے اندر رکھ کر اس کا مطلب سمجھا جائے. اس روایت کا مطلب سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کھائی ہے. اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار، جب وہ ایک بیوی کا انتخاب کرتا ہے تو وجود پذیر ہو جاتا ہے. شوہر کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار ہے، ماں اور باپ کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار ہے. آپ کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں، وہاں آپ کا ایک دائرہ اختیار ہے. آپ کوئی ریاست قائم کرتے ہیں، اس کے حکمرانوں کا ایک دائرہ اختیار ہے. تو دائرہ اختیار میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ برائی کو ختم کر دے، قوت سے ختم کر دے. لیکن اگر اس کی ہمت نہ ہو، اس کا حوصلہ نہ ہو تو پھر زبان سے برا کہے، اس کا بھی حوصلہ نہ ہو تو پھر دل میں برا سمجھے. تو یہ ترتیب اس میں قائم کر دی گئی ہے. اس میں بے شک اعلیٰ درجہ یہی ہے ایمان کا کہ آپ برائی کو ختم کر دیں. لیکن اگر کوئی حکمت مانے ہو رہی ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جو حکمت کے پہلو ہوتے ہیں وہ ہر حکم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. جب احکام دیے جاتے ہیں تو ہمیشہ مطلق الفاظ میں دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ تمام شرائط لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہوتا ہے.